اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم ویکأ المبتدأ نکرة ان اما او خص نحو ما رجل فی الدار االہ مع اللہ ولعبد مؤمن خیر من مشرک وخمس صلوات کتبہن اللہ۔ ہماری جو بحث مبتدا اور خبر میں تھی، آج ایک مصنف ایک قاعدے کی طرف اشارہ کریں گے اور اس قاعدے سے جو چیزیں استثناء ہو رہی ہے، خارج ہو رہی ہے، ان کی طرف بھی اشارہ کریں گے اور کچھ ان کے بارے میں بتائیں گے۔ قاعدہ کیا ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں؟ قاعدہ یہ ہے کہ اصل میں مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے اور خبر کو نکرہ ہونا چاہیے۔ یہ اصل قاعدہ ہے۔ نحو میں قاعدہ ہے کہ مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے اور خبر کو نکرہ ہونا چاہیے۔ یہ اصلی قاعدہ ہے، واضح قاعدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس قاعدے پر کیوں نحوی اس بات پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ضابطہ ہے، یہ جو قاعدہ ہے، یہ مبتدا اور خبر کے لیے ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔ تو نحوی کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی، مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے، مبتدا محکوم علیہ ہوتا ہے، یعنی مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے، یعنی ایسا اسم، کیونکہ ہم نے مبتدا کو اسم سے تعبیر کیا، مبتدا ایسا اسم ہوتا ہے کہ جو محکوم علیہ ہوتا ہے اس پر حکم لگایا جاتا ہے، اور جس چیز پر حکم لگایا جاتا ہو اس چیز کا معلوم ہونا ضروری ہے، وَإِلَّا اگر مجہول چیز پر آپ حکم لگائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا قاعدہ یہ ہوا کہ مبتدا کو، محکوم علیہ کو، اس اسم کو کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ اور معین ہونا چاہیے۔ یہ قاعدہ ہوا، لہٰذا یہ قاعدہ ہوا مبتدا کے لیے کہ وہ معرفہ ہوگا۔ ایک اب نکرہ، ہم نے کہا کہ مبتدا وہ معرفہ ہوگا لیکن خبر ہے وہ نکرہ، وہ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ خبر کا مطلب ہے حکم، اور حکم نکرہ ہو، مجہول اور مبہم ہو تو درست ہے، کیونکہ اگر حکم پہلے سے ہی معلوم معین ہو، یعنی معرفہ یعنی معین، پہلے سے ہی معلوم اور معین ہو تو پھر کیا ہے؟ اس حکم کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا قاعدہ خلاصتاً عرض کریں کہ قاعدہ یہ ہے مبتدا اور خبر کے بارے میں، قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے اور خبر کو نکرہ ہونا چاہیے۔ یہ اصلی قاعدہ ہے۔ آج مصنف اس قاعدے سے استثناء کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے کہ مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، خبر کو نکرہ ہونا چاہیے، لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ جہاں پر مبتدا نکرہ واقع ہو سکتا ہے، یعنی قانون کے اعتبار سے تو مبتدا کو کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ ہونا چاہیے، لیکن دو مورد ہم ایسے بتائیں گے کہ جہاں پر مبتدا نکرہ بھی واقع ہو سکتا ہے۔ کون سے وہ دو مورد ہیں؟ فرماتے ہیں یا تو عموم کی وجہ سے، یعنی یہ مبتدا نکرہ واقع ہو سکتا ہے جب عموم ہو، اس میں عموم پایا جاتا ہو۔ اچھا، دوسری صورت کہ یہ مبتدا نکرہ واقع ہو سکتا ہے جب اس کے ساتھ تخصیص لگائی جائے، اس کو خاص کیا جائے۔ اب یہ تخصیص لگانا اور خاص کرنا بھی دو قسموں کا ہوتا ہے۔ نکرہ کو خاص کرنا دو طرح کا ہوتا ہے،
یا تو اس نکرہ کے لیے آپ وصف اور صفت لے کر آئیں تاکہ وہ کیا بن جائے، تاکہ وہ مخصوص بن جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس مبتدا کی جو نکرہ ہے اس کو اضافہ کریں، تو اس اضافت کی وجہ سے وہ خاص ہو جائے گا نکرہ۔ یعنی نکرہ کو خاص کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو اس نکرہ کی صفت لائی جائے یا اس نکرہ کو کسی دوسرے اسم کی طرف اضافہ کیا جائے، یا تو وصف کے ذریعے یا اضافت کے ذریعے یہ تخصیص حاصل ہو سکتی ہے۔ تو یہ دو مورد ہیں، ایک عمومیت والا، اگر عام ہو نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، یا یہ کہیں کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے۔ یہ کب ہے؟ یا تو وہ عام ہو یا خاص ہو۔ پھر خاص کے ہم نے دو طریقے بتائے کہ خاص نکرہ کب ہوتا ہے۔ یہ دو مورد جو استثنائی مورد کہلاتے ہیں ان کو مصنف نے ذکر کیا۔ وَيَقَعُ الْمُبْتَدَأُ نَكِرَةً، کہ مبتدا نکرہ واقع ہوتا ہے، ان عما، یا تو وہ عام ہو، او خص، یا وہ اس کو خاص کیا جائے۔ ما رجل فی الدار، یہاں پر دیکھیے ما رجل، رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے، لیکن ما رجل یہاں پر اس کو عمومیت حاصل ہے، یہ عام ہے نکرہ، اس لیے کیا ہے، یہ ان کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، کس طرح یہ عام ہے، کس طرح، فقط یہاں پر مثالوں کے حد تک یہاں رکھیں گے اس کو۔ ما رجل فی الدار، یہاں پر یہ کیا ہے، عام کی مثال ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، یہ بھی اس کی مثالیں ہیں۔ اچھا، اب آئے، یہ تو عموم کی مثالیں تھیں، اور کیوں عموم کے یہ انشاءاللہ آگے چل کر ان کی خود توجیہ پیش کریں گے، اس لیے ہم ان کی مزید وضاحت نہیں کرتے۔ یہ تھی دو مثالیں کس کی؟ عام کی، جب نکرہ عام واقع ہوا ہے۔ ایک وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، یہ عبد نکرہ ہے، مؤمن اس کی صفت ہے، تو یہ عبد مومن کی وجہ سے کیا ہے، یہ مومن کی وجہ سے اس کو خاص کیا گیا ہے کہ مطلق عبد نہیں، لیکن عبد وہ کہ جو مومن ہو، وہ مشرک سے افضل ہے اور اچھا ہے۔ اچھا، تو اس نکرہ کو اس مومن یعنی عبد جو نکرہ ہے اس کو تخصیص دی گئی ہے، خاص کیا گیا ہے مومن صفت کی وجہ سے۔ وَخَمْسُ صَلَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ، یہاں پر صلات، یہ صلوات کیا ہے، یہ تخصیص کرتا ہے کس کو؟ خمسہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خمسو اضافہ ہوا ہے صلوات کی طرف، لہذا ان سب مثال کی اور بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ یا تو نکرہ عام ہو یا خاص ہو، پھر خاص جس طریقے سے کیا بھی ہو، جو ہم نے دو طریقے بتائے، تو اس طرح کا نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے۔ اچھا، الاصل، ابھی شین یعنی شرح میں فرماتے ہیں کہ الاصل فی المبتدأ ان یکون معرفۃ لا نکرۃ، اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا کو معرفہ ہونا چاہیے، نکرہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ لأن النکرۃ مجہولۃ، کیونکہ نکرہ مجہول ہوتا ہے، غالباً مجہول ہوتا ہے۔ کون؟ نکرہ۔ والحکم علی المجہول، اگر آپ کہیں کہ یہ مبتدا نکرہ واقع ہو سکتا ہے تو چونکہ مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے تو گویا ہم کیا کر رہے ہیں، مجہول پر حکم لگا رہے ہیں۔ والحکم علی المجہول لا یفید، اور مجہول پر حکم لگانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ تو اصل قاعدہ ذکر کیا۔ اب آتے ہیں استثنائی موارد ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ نَكِرَةً إِذَا كَانَ عَامًا أَوْ خَاصًا، اور جائز ہے کہ آپ نکرہ کو مبتدا قرار دے سکتے ہیں کہ جب وہ عام ہو یا خاص ہو۔ فالاول، یعنی عام کی مثال کہ قولک ما رجل فی الدار، وقولہ تعالی اِلٰہٌ مع اللہ
اچھا یہاں پر ان کی خود تفسیر کر رہے ہیں. ما رجل فی الدار کہتے ہیں کہ فل مبتدا فیہما عام، ان دونوں مثالوں میں جو مبتدا ہے وہ عام ہے. پہلی مثال میں رجل، دوسری میں الہ. یہ مبتدا دونوں مثالوں میں کیا ہے؟ عام ہے. کیوں عام ہے؟ کیونکہ نکرہ تو آپ نکرہ کے لیے اس کوئی بھی نکرہ ہو آپ اس کو کہیں کہ یہ عام ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نکرہ عام ہو. فرمایا کہ فالمبتدأ فیہما عام، وجہ کیا ہے؟ لوقوعہ، کیونکہ یہاں پر جو مبتدا ہے جو نکرہ ہے وہ واقع ہوا ہے. لوقوع المبتدا نکرۃ فی سیاق النفی والاستفہام، کیونکہ نفی اور استفہام کے بعد جب نکرہ آ جائے، یہ قانون ہے، نفی اور استفہام کے بعد جب بھی نکرہ آ جائے تو وہ عموم کا معنی دیتا ہے. تو یہاں پر ان میں دونوں مثالوں میں، پہلی مثال میں ما رجل میں رجل نکرہ ہے لیکن ما نافیہ کے بعد آیا ہے، سیاق نفی جس کو کہتے ہیں. اور دوسری مثال میں الہ میں الہ جو لفظ جو مبتدا ہے جو نکرہ ہے وہ حمزہ استفہامیہ کے بعد آئے، یعنی سیاق استفہام کے ساتھ ہے. تو لہٰذا جب اس طرح ہو تو قاعدہ کیا ہے کہ جب نکرہ واقع ہو فی سیاق النفی والاستفہام تو وہ نکرہ عموم کو مانا دیتا ہے، لہٰذا یہ عام ہے. تو لہٰذا عام ہے تو مبتدا واقع ہو گیا. اب قاعدہ پہلا جو ہم نے کہا، جو پہلی استثناء کہ کیا کہا مصنف نے فرمایا کہ پہلی استثناء یہ ہے کہ وہ عام ہو تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے، نکرہ عام ہو تو مبتدا واقع ہو سکتا ہے، اور مثال پیش کی. والثانی، اور دوسرا یعنی خاص ہو، نکرہ خاص ہو تو پھر کیا ہے؟ مبتدا واقع ہو سکتا ہے. کہ قول ہی تعالی، جس طرح اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ. یہاں پر دیکھیں عبد نکرہ ہے، پھر بھی یہ مبتدا واقع ہوا ہے، خیر اس کی خبر ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس عبد کے بعد جو مومن آیا ہے یہ صفت ہے اس عبد کے لیے. جب صفت آ گئی کسی موصوف کے لیے تو صفت نے اس موصوف کو خاص کر دیا، اس نکرہ کو خاص کر دیا. جب خاص ہو گیا تو نکرہ خاص ہوا اور مبتدا واقع ہو گیا. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، کہ مومن عبد جو ہے، عبد مومن وہ اچھا ہے مشرک سے. وَقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس طرح یہ قول بھی ہے، یہ حدیث بھی ہے کہ 5 صلوات کتبہن اللہ فی اليوم واللیلہ، 5 نمازیں ہیں کہ جن کو فرض کیا ہے خدا نے دن رات میں. یہاں پر دیکھیں 5 یہ مبتدا ہے، یہ مبتدا واقع ہوا ہے، حالانکہ 5 جو لفظ ہے 5 یہ نکرہ ہے. کیوں واقع ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ 5 صلوات کی طرف اضافہ ہوا ہے. جب اضافہ ہوا ہے تو اس کو تخصیص مل گئی، تخصیص مل گئی تو یہ نکرہ بھی مبتدا واقع ہو گیا. فالمبتدأ فیہما خاص، فرمایا کہ مبتدا ان دونوں میں، پہلی مثال میں دوسری مثال میں خاص ہے. کیوں؟ لِکَوْنِهِ مَوْصُوفًا فِی الْآیَةِ، اس لیے کہ آیت میں یعنی کون سی آیت میں؟ لِکَوْنِهِ مَوْصُوفًا فِی الْآیَةِ، اس لیے کہ آیت میں یعنی وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اس آیت میں مبتدا موصوف واقع ہوا ہے، یعنی عبد موصوف واقع ہوا ہے اور مومن اس کی صفت ہے. وہ مضاف فی الحدیث، اور حدیث میں کیا ہے؟ مضاف واقع ہوا ہے. کون؟ مبتدا نکرہ جو بھی کہیں، 5 مبتدا بھی ہے وہی نکرہ بھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ جب مضاف ہو یا وہ موصوف بنے تو کیا ہے؟ یہ خاص ہو سکتا ہے. یہ مصنف نے باتیں اپنی ذکر کی، فرمایا پھر فرماتے ہیں کہ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ النُّحَاةِ لِتَصْوِيغِ الْإِبْتِدَاءِ بِالنَّكِرَةِ صُوَرًا، کہ بعض نحویوں نے ذکر کی ہیں، وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ النُّحَاةِ، کہ بعض نحات نے ذکر کیا ہے کیا؟ لِتَصْوِيغِ الْإِبْتِدَاءِ بِالنَّكِرَةِ، کہتے ہیں کہ نکرہ کے ساتھ ابتدا جائز ہے.
اس کے لیے سورن چند صورتیں ذکر کیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نکرہ کے ساتھ ابتدا جائز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ وَأَنْهَاهَا بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ إِلَى نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا، اور کچھ نے انتہا کی ہے، انہا یعنی انہا سور، ان صورتوں کی جو انتہا اور کیا ہے، انتہا کہاں تک کی ہے بعض متاخرین نوی نے 30 سے بھی زیادہ جگہوں پر، یعنی انہوں نے موارد گنوائے ہیں کہ ان موارد میں مبتدا نکرہ واقع ہو سکتا ہے، اور وہ 30 سے بھی زیادہ ذکر کیے ہیں۔ وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهَا كُلَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْخُصُوصِ وَالْعُمُومِ، اور کچھ نبیوں نے یہ کہا کہ یہ جو جتنی بھی آپ صورتیں ذکر کر رہی ہیں، یہ سب کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ خصوص اور عموم کی طرف ہے۔ یعنی یہ اگر 30 32 35 جتنی بھی آپ صورتیں ذکر کریں، سب کی کیا ہے بازگشت، اور سب کا رجوع کس طرف ہوتا ہے؟ خصوص اور عموم کی طرف۔ جب سب کا رجوع اس طرف ہے تو آپ یہ کہیں کہ جب مبتدا خاص ہو یا عام ہو تو وہ نکرہ مبتدا واقع ہو سکتا ہے، یہ کہیں، نہیں کہ آپ اتنی کیا ہے تفصیل دیں۔ مصنف فرماتا ہے فَلْيُتَعْمَلْ ذَلِكَ، بس اس میں تعامل کیا جائے، یعنی جس کو اگر دیکھنا ہے کہ کیا کیا نحویوں نے چیزیں ذکر کی ہیں، کون سی چیزیں ذکر کی ہیں، کیا ان کی دلیلیں ہیں، آیا ان کا رجوع ان کی طرف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے عموم خصوص کی طرف، یا ان کی الگ بات ہے۔ اگر کسی کو چاہے تو اس میں غور فکر کرے کہ ان کے جو موارد ہیں وہ کس نحوی کے مطابق ہیں، آیا وہ درست کہہ رہے ہیں، آیا خصوص اور عموم کی طرف مراجعہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے، اسی ساری چیزیں۔ یہاں تک مصنف پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم جو مختصر سی کتابیں ہوتی ہیں نحو کی، ان میں یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ مبتدا کے لیے جو خبر واقع ہوتی ہے وہ خبر مفرد بھی ہوتی ہے اور وہ جملہ بھی ہوتی ہے، یعنی خبر کو آپ مفرد بھی لا سکتے ہیں اور جملہ بھی، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ خبر جملہ واقع ہو، یہ تو کنفرم بات ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے اب کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ربط ہونا چاہیے۔ جب خبر جملہ واقع ہو، یعنی جب جملہ خبر واقع ہو تو اس جملے میں اور مبتدا میں کیسے ربط ہوگا؟ کہتے ہیں کہ جو خبر جملہ ہو، یعنی ایسا جملہ کہ جو خبر واقع ہوا ہے، اس کے لیے ربط کا ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ ربط پیدا ہو مبتدا اور خبر کے درمیان۔ اور اسی چیز کو ذکر کرنے کے لیے مصنف نے اس متن کو ذکر کیا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، تاکہ ہم جلدی سے گزر جائیں، تھوڑا سا متن کے ساتھ ہم تشریح پڑھنی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو رابط بننے کا کام کرتی ہیں، جو ربط ہو سکتی ہیں کس کے درمیان؟ مبتدا اور خبر کے درمیان۔ کب؟ جب ہم خبر لے کر آئیں جملے کے ساتھ، یعنی ایک جملے کو ہم خبر قرار دیں، اس صورت میں۔ اچھا، کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی جو چیز رابط بننے کا، ربط قائم کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ہے ضمیر۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے اسم اشارہ۔ تیسری جو چیز ہے وہ مبتدا کا تکرار، اور چوتھی جو چیز ہے وہ عمومیت ہے۔ اور ان سب کی مثالیں اور تشریح آئے گی، بس یہاں پر ہم اس کو جلدی سے ختم کر کے تشریح پڑھیں۔ والخبر جملۃ لہا رابط، کہتے ہیں کہ خبر جو جملہ واقع ہو، اگر کوئی جملہ خبر واقع ہوا ہے مثلا مبتدا کے لیے، لہا رابط، تو اس جملہ اور اس مبتدا میں کیا ہوتا ہے؟ لہا یعنی اس جملے کے لیے رابط کا ہونا ضروری ہے، جو ربط پیدا کرے، ان دونوں کے درمیان کانٹیکٹ ہونا چاہیے۔ کیسے؟ کہ زید ابوہ قائم، جس طرح ابوہ قائم، یہ پورا جملہ زید کے لیے خبر ہے، تو یہاں پر دیکھیں
ضمیر جو ابو ہو میں ہے یہ ضمیر پلٹتی ہے اس زید کی طرف. واللباس التقوی، اب یہ کس کی مثال ہے؟ رابط جب ضمیر ہو. واللباس التقوی ذالک خیر، اور استدعاء ان کی سب کی ترکیب بیان کی ہوئی ہے اس لیے ہم اس کی ترکیب بھی نہیں کرتے. واللباس التقوی ذالک خیر، یہاں پر لباس التقوی یہ مبتدا، ذالک خیر اس کے خبر ہے. یہاں پر ذالک یہ جو اس میں اشارہ ہے یہ کیا واقع ہوا ہے؟ رابط واقع ہوا ہے. والحاقۃ ملحاقہ، الحاقہ یہ مبتدا، ملحاقہ پورا جملہ اس کے لیے خبر واقع ہوا ہے. اور بہت ہی تشریح کے ساتھ آسان طریقے سے بیان کریں گے مصنف. وزید نعم الرجل، یہاں پر زید مبتدا، نعم الرجل پورا جملہ خبر ہے. اور یہاں پر کیا ہے؟ نہ ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ مبتدا کا تکرار ہے، پھر بھی کیا ہے؟ رابط کیا ہے؟ موجود ہے. کیا موجود ہے؟ وہ ہے عمومیت. عمومیت، چار چیزیں ہم نے کہا تھا نا، یہ عمومیت، اس میں عمومیت ہے. کس طرح؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ واضح ہو جائے گی. الا فی نحو، مگر اس مثال میں یہ کیا ہے؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پر ایک مبتدا ہے پھر خبر ہے، اس خبر میں کیا ہے؟ ایک رابط ہے. وہ اس طرح کی جو ہم نے چار رابط گنوائے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. کس طرح نہیں ہے اس کی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ. کس مثال میں؟ قل هو اللہ احد. انواع الخبر، الخبر الواقع جملۃ، وہ خبر کے جو جملہ واقع ہو، ایسی خبر کے جو جملہ واقع ہو اس کے لیے کیا شرائط ہے؟ آیا کوئی شرائط ہے یا شرائط نہیں ہے؟ وَيَقَعُ الْخَبَرُ جُمْلَةً مُرْتَبِطَةً بِالْمُبْتَدَإِ بِرَابِطٍ مِنْ روابط اربعۃ، کہ جو جملہ خبر واقع ہوتا ہے وہ مرتبط ہوتا ہے مبتدا کے ساتھ کسی رابط، روابط اربع میں سے کسی ایک رابط کے ذریعے کیا ہے؟ یہ جملہ ربط رکھتا ہے مبتدا سے. احدھا الضمیر، پہلا رابط ضمیر ہے، یعنی جملے میں ایک ایسی ضمیر ہوگی کہ جس کے ذریعے ربط پیدا ہوگا اس جملے جو خبر واقع ہوا ہے اور اس مبتدا کے درمیان. وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الرَّبْطِ، اور یہی اصل ہے ربط میں، یعنی اصل جو چیز ہے جو مبتدا اور خبر کے درمیان جو ربط کو پیدا کرے وہ ضمیر کا ہونا ہے. اصل چیز رابطے کے لیے ضمیر کا استعمال ہونا ہے. وَإِلَّا باقی جو چیزیں ہم ذکر کریں وہ ان کا جو کہیں کہ کردار ہے وہ نیابتاً تو ہو سکتا ہے، اصل میں ضمیر کا ہوتا ہے. وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الرَّبْطِ، ربط میں جو اصل ہے وہ ضمیر ہے. کیا قول ہے کہ جس طرح آپ کا یہ قول کہ زید ابوہ قائم، یہاں پر زید مبتدا ابوہ قائم اس کے لیے پورا جملہ خبر ہے، لیکن کس طرح اس کی ترکیب کرتے ہیں آئیے دیکھیں. فزید مبتدا اول، زید مبتدا اول ہے، وہ ابوہ مبتدا ثان، اور جو ابوہ ہے یہ مبتدا ثانی ہے. زید مبتدا اول، ابوہ مبتدا ثانی، اور یہ ابوہ میں جو ابو ہے، لفظ ابو ہو نہیں، ابو میں جو ابو ہے یہ مبتدا ثانی ہونے کے بعد ایک اور کام بھی ہے کہ یہ ابو اضافہ بھی ہے، یعنی مضاف بھی ہے. والہاء مضاف الیہ، اور جو ابو ہو میں ہو ہے ہاں یہ مضاف الیہ ہے. مضاف اور مضاف الیہ مل کر یعنی ابو ہو پورا لفظ یہ مبتدا ثانی ہے. وقائم، اور جو اس کے بعد ابو ہو کے بعد قائم ہے یہ خبر ہے مبتدا ثانی کے لیے. وقائم خبر المبتدا الثانی، قائم خبر ہے مبتدا ثانی کے لیے، اور مبتدا ثانی کیا ہے؟ ابو ہو، یعنی قائم خبر ہے ابو ہو کے لیے. والمبتدا الثانی، مبتدا ثانی کیا ہے؟ مبتدا ثانی ابو ہو، وہ خبر ہو اور اس کی خبر یعنی قائم. مبتدا ثانی اور خبر دونوں مل کر خبر للمبتدا الاول، یہ دونوں مل کر مبتدا اول کے لیے خبر واقع ہوئے. اور مبتدا اول کیا ہے؟ زید. یعنی اس طرح کہ زید مبتدا، ابو ہو مبتدا ثانی، قائم خبر ہے. کس کی خبر ہے؟ ابو ہو کی خبر ہے، زید کی خبر نہیں ہے. قائم خبر ہے ابو ہو کی،
اب ابو ہو مبتدا اور قائم خبر، یہ دونوں مبتدا خبر مل کر پورا جملہ پھر زید کے لیے خبر واقع ہوا ہے، اور یہاں پر جو رابط ہے وہ ضمیر ہے جو ابو ہو میں ہے، والرابط بینہما الضمیر، ان دونوں کے درمیان جو ضمیر ہے، یعنی کن کے درمیان؟ زید مبتدا اور اس کے بعد جو جملہ خبر واقع ہوا ہے ابو ہو قائم، ان دونوں کے درمیان جو رابط ہے وہ ضمیر ہے جو ہو میں ہے، ابو ہو۔ یہ پہلے رابط کی بات ہو گئی۔ الثانی الاشارۃ، دوسرا رابط اس میں اشارہ ہے، جو مبتدا اور خبر بھی ایسی کہ جو جملہ واقع ہو ان کے درمیان رابط کا کام کرتی ہے۔ کقول تعالی ولباس التقوی ذلک خیر، تو یہاں پر بھی خود اس کی ترکیب کر رہے ہیں۔ فلباس مبتدا، لباس مبتدا ہے اور مبتدا ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے، والتقوی مضاف الیہ، اور تقوی مضاف الیہ ہے۔ لباس مبتدا اور کیا ہے اس کے ساتھ؟ مبتدا ہونے کے ساتھ مضاف بھی، تقوی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مل کر گویا کہ ایک مبتدا بن گئی، یعنی لباس و تقوی مبتدا یہ کہیں۔ اچھا، وذالک مبتدا ثان، ذالک مبتدا ثان، اور جو ذالک ہے وہ مبتدا ثانی یعنی دوسری مبتدا ہے۔ وخیر خبر المبتدا ثانی، اور خیر جو ہے یہ خبر ہے مبتدا ثانی کے لیے یعنی ذالک کے لیے۔ والمبتدا الثانی، دوسری جو مبتدا ہے یعنی ذالک، وخبر ہو، اور اس کی جو خبر ہے دوسری مبتدا کی خبر کیا ہے یعنی ذالک کی خبر کیا ہے؟ خیر۔ یہ دونوں کون؟ دوسری مبتدا اور اس کی خبر یعنی ذالک اور اس کی خبر جو خیر ہے، یہ دونوں مل کر خبر یعنی پورا جملہ ذالک خیر، یہ پورا جملہ خبر، یہ خبر ہے للمبتدا الاول، مبتدا اول یعنی لباس و تقوی کے لیے۔ والرابط بینہما، ان دونوں کے درمیان رابط کیا چیز ہے؟ یعنی کن دونوں کے درمیان؟ بینہما سے کیا مراد ہے؟ یعنی مبتدا اور اس کے بعد جو مبتدا اول، مبتدا جب بھی ہم کہتے ہیں مبتدا اول مراد ہے، مبتدا اور اس کے بعد جو جملہ واقع ہوا ہے ان کے درمیان جو رابط ہے یہاں پر وہ اشارہ ہے، ذالک لباس التقوی، تقوی کے لباس، ذالک، ذالک یعنی اشارہ ہے کسی کی طرف؟ لباس تقوی کی طرف۔ یہ دو چیزیں ہو گئی جو رابط کی طور پر آتی ہیں۔ والرابط بینہما الاشارہ۔ الثالث اعادۃ المبتدا بلفظہ، تیسری چیز جو رابط کا کام کرتی ہے وہ ہے مبتدا کا تکرار ہونا، اعادۃ المبتدا یعنی مبتدا کا آنا بلفظی، لفظ مبتدا کا آنا، یعنی مبتدا ایک ہے لیکن وہی مبتدا پھر تکرار ہو۔ مثال سے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ الحاقۃ ملحاق، قرآن کی آیت ہے کہ الحاقۃ، یہاں پر الحاقۃ مبتدا، خود اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ فالحاقۃ مبتدا اول، یہاں پر جو الحاقۃ یہ مبتدا اول ہے، اور ملحاقہ میں جو ما ہے ما، وما مبتدا ثان، اور ما مبتدا ثانی ہے۔ والحاقۃ، اور اس ما کے بعد جو حاقہ ہے یہ خبر ہے، خبر المبتدا الثانی، یہ دوسری مبتدا کی یعنی ما کی خبر ہے۔ والمبتدا الثانی، دوسری مبتدا یعنی ما، وخبرہ، اور اس کی جو خبر ہے یعنی حاقہ، یہ دونوں مل کر خبر المبتدا الاول، پورا جملہ ملحاقہ، یہ پورا جملہ خبر واقع ہوا ہے کس کے لیے؟ مبتدا اول الحاقہ کے لیے۔ والرابط بینہما، اور ان دونوں کے درمیان جو رابط ہے یعنی الحاقہ جو مبتدا ہے اور ملحاقہ جو اس کے لیے جملہ خبر واقع ہوا ہے، ان کے درمیان جو رابط ہے اعادۃ المبتدا بلفظہ، مبتدا کا دوبارہ آنا ہے اور تکرار ہونا ہے۔ کیسے؟ الحاقہ مبتدا ہے اور خبر میں بھی کیا ہے؟ الحاقہ آ گیا، ملحاقہ میں الحاقہ آ گیا، تو لہٰذا مبتدا کا تکرار ہوا، اور تکرار ہونے سے کیا ہو گیا؟ ربط پیدا ہو گیا مبتدا اور خبر کے درمیان۔ پہلا
رابط ضمیر، دوسرا رابط اسم اشارہ، تیسرا رابط اعادت المبتدا بلفظ ہی، یعنی مبتدا کا تکرار ہونا، لفظ کے ساتھ ظاہر ہونا، واپس آنا، جو بھی کہے آپ، بات ایک ہی ہے۔ چوتھا جو ہے، یعنی چوتھا رابط ہے عموم، اور یہ عموم کی تھوڑی بحث جو ہے انشاءاللہ شاید اس کو مکمل نہ کر پائیں، اس لیے اس کو کل کے لیے رکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔